وہ ویڈیو میری یوں تھی، وہ ایک سمجھ لیں میرا قول زرعی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیفیت طاری کی تو میں نے کافی ویڈیوز میں وہ جملہ بولا ہے کہ اگر ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مخالفین پر تلوار سونت لیتے مولا علی کے حق میں۔ اس سے کس سنی کو انکار ہے، کس شیعہ کو انکار ہے کہ مولا علی حق پر ہے؟ تو ظاہر ہے پھر ہم نے حضرت علی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، ہم نے نیوٹرلز تو نہیں ہونا تھا، ہاں ہم نے تو مولا علی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ تو پھر اس میں نے مزید ایڈیشن کی اور احترام کے ساتھ نام لے کر دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہے؟ اور خصوصاً ان تین بندوں کے ساتھ تو کوئی سوچ نہیں سکتا، یہ تین بندے وہ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ جو غالی رافضی ہیں وہ تقیتاً بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، باقیوں کے ساتھ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا۔ لیکن ان تین بندوں کے ساتھ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بالکل کوئی تقیتاً بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ ان کو اب تکلیف ہی ہے کہ رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے، نہ کہے۔ تو میرے بھائی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جس نسبت کا پاس ان لوگوں نے اس زمانے میں نہیں کیا، ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں اس نسبت کا احترام ہے، یعنی اس شخص کی نسبت جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ جس کا بھی صحابیت کا رشتہ ہے، لاکھ اختلافات علمی اپنی جگہ لیکن احترام اپنی جگہ رہے گا۔ یہ کربلا کے اوپر سرچ پیپر لکھا، اگر حضرت معاویہ کا نام 50 دفعہ ہے نا تو 50 دفعہ پورا رضی اللہ عنہ لکھا ہے، ایون آپ بھی ساتھ کہیں لکھا نا، آپ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہے ہمارا جو ٹالرنس کا لیول اور چیزوں کو علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ۔ اس کا تعارف انشاءاللہ میں اینڈ میں کروا دوں گا۔ تو جان بوجھ کے اس طرح کی چیزوں کو پکڑنا، اور اس میں نے ایک جملہ بولا کہ اگر ہم مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ان کے حق میں ہم مخالفین کے خلاف تلوار اٹھا لیتے۔ امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث عمار لکھی ہے یا نہیں لکھی، اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا۔ یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث عمار کیوں لکھی، کہ حضرت صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں، اس لیے آپ نے ڈر کے لکھ دی۔ یقیناً پوچھا جانا تھا، اسی لیے لکھی۔ تو ہم تو بیان کر رہے ہیں، ہم تو ڈاکی ہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا۔ اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار، میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر، رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ بس تو تواڈے مولویاں دے وی لاگ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے۔ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ رسول اللہ سے ٹکر نہیں، وہ مولانا ساگ صاحب والی گل کہ نبی نے ٹکر لے لواں میں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں کون سی گستاخی ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تلوار اٹھاتے، جی اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم بھی تو صحابی ہوتے ہیں نا بھائی۔ اور پھر آپ سے کہیں گے وہی والی بات جو آپ کو آپ کے ابوں نے پڑھائی ہوئی ہے، علمی ابوں نے، کہ جب دو صحابہ آپس میں لڑے تو آپ نے نہیں بولنا، تو پھر ہم صحابی ہوتے اور ہم تلوار سونت لیتے تو آپ کو تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے۔ پھکی اینٹی وینم الزامی جواب۔
قائم قیامت تک جے جواب دینا جے کہ اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو صحابی ہوتے اور ایک صحابی دوسرے صحابی پہ تلوار سونتا. آپ کی ڈاکٹرین تو یہ ہے کہ آپ نے کف اللسان کرنا ہے, آپ ہمارے بارے میں پھر زبان کھولتے. اللہ دے بندو عقل استعمال کرا کرو. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں اور عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں, اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر. ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے, کرٹکس بیٹھتے ہیں ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. رہ گیا آپ کا دل نہ مانے تو میرے بھائی وہ ہر بندے کا اپنا دل ہے. بریلوی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ آپ ہر ویڈیو میں کہیں قل انما انا بشر مثلکم, آپ رسول اللہ کے فضائل بیان کیا کریں. اس وقت وہابیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ آیت بیان کرنے سے جب بریلوی روکتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ہم جب بخاری کی حدیث بیان کریں 2812, یہ وہابیت بالخصوص یعنی دیوبندیت اور اہل حدیث ٹاپ آف لسٹ, اور بریلویت بالعموم, ان کے فرقے کے تابوت میں آخری کیل ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے 2812. اب کچھ نہ لکھا کریں, جہاں کوئی بغض اہل بیت دکھا رہے ہو نیچے جا کے لکھ دیا کریں صحیح بخاری 2812 اور 447, اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 اور 7322. یہ لکھ دیا کریں قتل عمار والی حدیث, تو انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پہ خاموش ہو جائیں گے. تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے, اس کے اوپر کون سا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے, اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں, ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے, آج بھی دلیر ہیں, اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے, آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. خیر اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. آج میرا دل ہے کہ میں قرآن و سنت کے حوالوں کو سیکنڈری حیثیت پہ رکھ کے, چونکہ قرآن و سنت کو تو یہ مانتے کوئی نہیں, نہ بریلوی مانتے ہیں, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث اور نہ شیعہ. یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے بزرگوں کا فہم بتائیں, چاہے قرآن و سنت کے 180 ڈگری ہو. آپ لاکھ ہمیں بتائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن ہم نے اپنے مرے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارنا ہے. یہ تو توحید پہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں جو سب سے بڑی چیز ہے, باقی چیزیں تو شیعی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں. تو اس لیے ان کے بزرگوں کے انہیں حوالے دیے جائیں. لیکن اس سے پہلے میں وہ حدیث بیان کر لوں جس کے تحت یہ سارا کا سارا معاملہ ان کو تکلیف دہ لگتا ہے. وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, 2812 بخاری میں, 447 مسلم میں, 7320 7322, کنسیکٹیو 3-4 طرق ہیں مسلم کے اندر. اور اس ایک حدیث کے اندر ان کے پورے نیریٹو کا دھڑم تختہ ہو جاتا ہے. جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے, وہ بھی دھڑم تختہ ہو جائے گا. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حدیثیں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا فتنہ پھر بقول ان کے عربی والا فتنہ امام مسلم کا پھیلایا ہوا ہے, امام بخاری کا پھیلایا ہوا ہے نہیں, ان کا پھیلایا ہوا نہیں ہے. انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے, اور میں نے ریسرچ پیپر کے سٹارٹ میں یہ آیات ڈالی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات
بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی روشن دلیلیں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ کتاب سے اولین مراد قرآن اور سنت بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اور صرف اصلاح بھی نہیں، وبینوا، اور بیان بھی کریں وہ چیزیں جو چھپانی چاہیے۔ جن باتوں کو بیان کرنے میں سعودی عرب میں پابندی ہے جی، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ قبول کرے گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جو میں نے اس کے ساتھ ہی لکھی ہے، جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، ایون مشکات کے اندر موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ یہ کیٹاگوریکلی چیز مینشن ہے کہ علم کی بات آپ نے بیان کرنی ہے، اور پھر وہ علم کی باتیں جو علامات النبوہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے 30 سال بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بیان کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، کہ قتل عمار ہوگا اور ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، اور عمار انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب وہ حدیث پوری سنیں، بخاری اور مسلم کی۔ اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ کے کزن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، ہم دونوں کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، ان سے جا کر ان کی حدیث سنو۔ بھئی ابو سعید خدری ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 7 صحابہ ہیں جن کی سب سے زیادہ احادیث ہیں ذخیرہ احادیث میں، ان میں سے ایک ابو سعید خدری بھی ہیں۔ ان کو تو ہزاروں حدیثیں آتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جا کے فلاں والی حدیث سنو، انہوں نے کہا جا کے ان سے حدیث سنو، اور وہ حدیث انہوں نے وہ بیان کی جس کو بیان کرنے کو یہ وہابی لوگ، دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی گستاخی شمار کرتے ہیں، کہتے چھپانی چاہیے۔ ان کو نہیں پتا تھا چھپانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ابو سعید خدری اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، ہم نے کہا ہم آپ سے حدیث سننے آئے۔ اب حدیثیں تو بہت تھیں، طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا سکتے تھے۔ ہاں، میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں جی۔ صحابہ کی سنت یہ ہے کہ ہر بات کرنی ہے، خواہ میٹھی ہو یا کڑوی ہو، اور کڑوی کرنی ہے تاکہ دماغ کھلے۔ تو ابو سعید خدری نے یہ والی حدیث نہیں بیان کی۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہم دونوں پہنچے، اکرمہ اور علی بن عبداللہ بن عباس، تو وہ ہمیں دیکھ کر ہمارے قریب آئے اور زمین پر یوں احتبا کر کے، گوٹھ مار کے بیٹھ کے، 2 گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں کر کے، اور ان کا سنو، ان کا حضرت ہم حدیث سننے ہیں، ان کا سنو پھر حدیث سناتے ہیں جس سے پھر وہابیوں کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور یہ پتھر آپ نہ سمجھیے گا یہ آپ کی وہ 5-6 کلو کی اینٹ، نہ، بڑے جو پتھر ہوتے ہیں، اس وقت تو آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں تو وہ کالے پتھر اور چٹیل قسم کے پہاڑ ہیں وہ۔ باقی لوگ
ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھیں، وہ دو دو پتھر اٹھا رہے تھے. وہ کتنے بڑے پتھر تھے جو باقیوں سے ایک ایک اٹھ رہا تھا. اور عمار ابن یاسر اس وقت کوئی جوان نہیں تھے، یہ 50 پلس تھے ایٹ لیسٹ، کیونکہ 93 ایئرز کی ایج میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں. اس وقت 93 ایئرز کے تھے وہ. تو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت تقریباً وہ آلموسٹ 60 سال کے قریب تو ہوں گے. 50 سال کہہ لیں چلیں. نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوئی ہے، اس کے آلموسٹ 30 سال بعد وہ شہید ہوئے ہیں. تو 30 سال وہ کر لیں، 40 یہ کر لیں، تو 50 وہ بنتے ہیں. آلموسٹ 50 پلس تھے. دو بڑے بڑے پتھر. نبی علیہ السلام کو پیار آ گیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار، ہائے ہائے ہائے، کیا درد ہے اس حدیث میں. اس کے اندر محذوف ہے کہ تو عمار اتنی قربانیاں اسلام کے لیے دے رہا ہے. تیرے ماں باپ پہلے شہداء اسلام کے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. اچھا، ان دو شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا. عمار ابن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے یہ، کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے، ان کے ماں باپ کا بتائیں گے، آپ کے کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے آدھا سچ. وائے عمار، تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے نا، تیرا جذبہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. یہ حضور کے جذبات کا اظہار میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں. افسوس ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی پارٹی کو جنت کی طرف بلانے والی پارٹی اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت. اور ان کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں سرکار، ٹکر لینی ہے تو ان سے لو اور اپنا ایمان برباد کرو. جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. دو جملے، دو فتوے رسول اللہ کے. آپ تو مولویوں کے فتوے لے کے پھرتے ہیں نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ لے کے چل رہے ہیں. مسند احمد کھول لیں، اوپر تلے کئی احادیث ہیں جو میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں بھی ڈالی ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے، انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا. حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے وہ آئے تھے اور حضرت عمار مولا علی کی طرف سے لڑ رہے تھے. بعد میں وہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے قتل عمار ہو گیا، اور انہیں یہ حدیث بھی پتا تھی، اور یہ حدیث مسند احمد میں خود انہوں نے بیان کی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی کہ مسلم کی حدیث فٹ کر دی جائے کہ اسے صلح حدیبیہ کی فضیلت کام آ جائے گی. تو محدث اعظم سعودیہ جو البانیہ کے رہنے والے تھے، شیخ ناصر الدین البانی، جسے وہابی لوگ اس دور کا امام بخاری کہتے ہیں، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت باطل اور مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہو. جب رسول اللہ نے واضح فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ جائے گی، کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. اور یہ وہ فارمولہ ہے جو مولویوں کو پتہ ہے، یہاں کے فیل ہو جاتے ہیں. خیر وہ ٹاپک پھر اور طرف چل پڑے گا میں اگر اس کے اوپر تفصیلی بیان کروں. شیخ البانی نے کلیئر کٹ اس کو ایکسیپٹ کیا ان احادیث کو، اور ان کو بھی پتا ہے. اب مجھے بتائیں، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بولنا، مولا علی کے حق میں بولنا، یہ کب سے جرم بن گیا؟ اور یہ کہاں سے جرم بن گیا کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو تلوار سونت لیتے، اس لیے کہ بھئی ہم بھی ایٹ لیسٹ تابی یا صحابی تو ہوتے، اور جب دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ نے تو کف اللسان کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم رضی اللہ عنہ ہوتے اور آپ کی جرت ہوتی کہ ہم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کچھ بول سکتے. ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں. ہاں ٹائم قیامت تک جے جواب دینا اس گل دا.
بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے. آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ٹائم ہے. علمی طور پہ یہ چیلنج ہے کہ ہماری بات کا علمی جواب دیں. قیامت تک ٹائم ہے, لیکن حق بات بولنی ہے. یہ جناب حدیث, اور یہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں بیان کیا ہے. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ ہم تو رسول اللہ کی فیور میں کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے غدیر خم کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ اوپر تلے 4 احادیث ہیں جو ہم نے آ کے ڈسکور کی ہیں. ہم سے پہلے تو یہ لوگ بیان ہی نہیں کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث تھی. یہ المستدرک للحاکم سے حدیث نکال کے لاتے تھے جو کتب ستہ سے بھی باہر ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی صحیح روایتیں موجود ہیں, ضعیف بھی ہیں, کہ جی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت. اور جو 6 کتابوں میں, ان میں سے بھی ٹاپ آف لسٹ صحیحین میں تھی, صحیح مسلم کے اندر حدیث, وہ کیوں نہیں تھے اپنی پبلک کو بتاتے؟ اس حدیث کو چھپا لیا. 4 حدیثیں مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2 یا 2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو ایک خطبہ دیا, کنکلوڈنگ خطبہ. اور یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے, اسے بھی سپر سیڈ کرنے والا ہے. اور آپ کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے. آپ کے لیے اونٹ کے پانان کا ممبر بنایا گیا, اس پہ آپ چڑھے اور کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں ترغیب دلاتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. امت پھر بھی نہیں ڈری, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ امت چلی. تو یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید قرآن کی بیان ہو رہی ہے, کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اہل البیت کا دفاع ہو رہا ہے. اس زمانے میں دفاع یہ تھا کہ مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار سونتی جاتی, اور آج دفاع یہ ہے کہ مولا علی کے حق میں وہ ساری احادیث بیان کی جائیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مولا علی کے فرامین نہیں ہیں, یہ رسول اللہ کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ چیزیں بتائی ہیں. اب آپ کو ڈیفرنس پتا چلا کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں. یہی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں ہے, اس کے علاوہ مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث, کہ اس کے بعد آگے الفاظ ہیں. ترمذی میں بھی کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام پر اپنا حق ولایت بتایا. کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ جو قرآن میں آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, آپ کا حق ولایت تسلیم ہے. پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ میں بلند کیا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اب جو جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے. مولا کا مطلب دلی محبوب, مولا کا مطلب جگری یار, مولا کا مطلب آقا. یہ تینوں معنی درست ہیں. اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ہیں, آج وہ ٹاپک نہیں کہ میں اسے ایڈریس کروں. اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا, اے اللہ اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اب نعوذ باللہ آپ قرآن و سنت کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے کہ اللہ دشمن ہے ان کا جو مولا علی کے دشمن ہے. اور اس سے بڑھ کر صحیح مسلم میں وہ حدیث جو امام مسلم ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں,
مزے کی بات ہے، یہ حدیث ہونی چاہیے تھی مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، 6000 سے اوپر اس کا نمبر ہونا چاہیے تھا، جس طرح یہ 6225 سے 6228 ہے، ادھر ہونی چاہیے تھی یہ حدیث۔ یہ حدیث امام مسلم نے مسلم کے شروع میں ایمان والے چیپٹر میں لی، 240، کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ بالکل واضح احادیث ہے۔ ابھی تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اگر میں صرف بخاری مسلم سے فضائل علی بیان کروں پھر اس میں تو وہ خطرناک باتیں آئیں گی جس سے آپ کی کانپیں ٹانگیں گی، وہ خطرناک باتیں جس سے آپ کی ٹانگیں کانپیں گی، اس لیے وہ رہنے دیں۔ وہی لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ، بنو امیہ کے لوگ ممبروں پر کہلواتے تھے، 6229 صحیح مسلم غدیر خم سے اگلی حدیث، ابو تراب پر لعنت، علی بن ابی طالب پر، نعوذ باللہ۔ ہاں، یہ کہتے ہیں صحابہ کی گستاخی، آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کے امام ہیں، ہم تو الحمدللہ صحابہ اکرام کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں نا ہم کس طرف کھڑے میں، ہم گالیاں نکالنے والوں میں، لعنت بھیجنے والوں میں ہیں یا دفاع کرنے والوں میں؟ دفاع کرنے والوں میں۔ کل تک آپ کو پٹی پڑھاتے تھے جو صحابی کو گالی دے وہ کافر ہے جی، تو اب تو اپنے گھر میں گالیاں نکل آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن نا وہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں۔ ہاں، اور حال یہ ہے کہ وہ حدیث آدھی بتائی مسلم کی 6488، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور پوری حدیث پڑھو۔ پوری حدیث یوں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جذبات میں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں دے دیں، رسول اللہ کو شکایت پہنچی، نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، مت گالی دو انہیں، اب اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو میرے اصحاب نے ایک مد جو گندم خیرات کی تھی نا 600 گرام، اس کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے آدھے یعنی 300 گرام، ایک پاؤ گندم کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو میرے عبد الرحمن بن عوف نے اس زمانے میں گندم خیرات کی تھی نا، اس کو نہیں تم پہنچ سکتے، تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر لو۔ جناب سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے اس کی ویلیو نکالنے میں، 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، چٹیل پہاڑوں کا، اس کے ایکویلنٹ سونا تولے، اس کی قیمت نکالیں اور ایک پاؤ گندم کی قیمت نکالیں تو سرکار کروڑوں نہیں اربوں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہو جائیں، ایک عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہے۔ اور ابھی تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد تھے، لیکن اس کے بعد اسلام کا گراف اوپر جا رہا تھا، اس لیے حضور نے کہا کہ صحابی تو یہ بھی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ تو سرکار اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے تو شاہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کھربوں ہو جائیں تب بھی عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مولا علی کا تو نام ہی نہیں لینا سرکار، وہاں تو کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی میں نے جملہ بولا تھا نا کہ کھربوں معاویہ بھی ہو جائے رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے کہیں گے، وہ ایک عمار کے برابر نہیں ہو سکتے، مولا علی کا تو آپ نام ہی نہ لیں۔ اور یہ تو میں نے مسلم شریف سے ثابت کیا۔ اور آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو، پوری حدیث یہ ہے کہ ایک چھوٹے صحابی نے بڑے صحابی کو گالی دی تھی، حضور نے اس کو ڈانٹا تھا۔ طویل خاص میں ان کے بارے میں، ہمارے بارے میں تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے ہم تو کوئی شے ہی نہیں، لیکن پوری بات کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ پھر لوگوں نے پوچھنا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو اس زمانے میں جو دلواتے رہے، جو رسول اللہ کی صحبت بھی پانے والے لوگ تھے، انہوں نے جب یہ حرکتیں کی ہیں تو ان کا شرعی سٹیٹس کیا ہوگا؟
جبکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹواؤں گا. ہاں ہوں دسو. تو جن لوگوں نے اپنے سامنے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوشش کی کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کروایا جائے. 6220 صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں. نہ یقین آئے تو اپنے ابے کی بات پڑھ لو. ابن تیمیہ نے تو خود ساتھ منہاج السنہ میں مانا ہے کہ حکم دیا امیر شام نے کہ سب و شتم کیا جائے مولا علی کے اوپر, تو سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی کو سب و شتم نہیں کروں گا. میں نے علی کے بارے میں 3 باتیں ایسی سنی ہے کہ مجھے ایک بھی مل جاتی میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص, نبی علیہ السلام کا ماموں, عشرہ مبشرہ میں سے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, رسول اللہ نے فرمایا تھا غزوہ احد کے موقع پر کہ 7 تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. جس پہ نبی علیہ السلام اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی والی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے یہی کافی ہے. 3 فضیلتیں بتائیں. پہلا بتایا غزوہ تبوک کے موقع پہ فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب مجھے بتائیں اس لیول کی فضیلت کس صحابی کو حاصل ہے؟ دوسرا کا معاویہ سن, دوسری فضیلت خیبر کے موقع پہ فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات سوئے نہیں اس خوشی میں کہ ہمارے نام یہ قرہ نکل آئے گا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی عمارت کی سوائے اس موقع کے کہ وہ جھنڈا علی کی بجائے مجھے مل جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نقل کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں غالی رافضی کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بغض اہل بیت تھا. بغض اہل بیت ہوتا تو یہ حدیث مسلم میں روایت کرتے, حضرت عمر کا قول روایت کرتے. تو کہتے ہیں صبح بلا کے مولا علی کو نبی علیہ السلام نے جھنڈا دیا. اور تیسری فضیلت سن, جب نجران کے عیسائی آئے تھے اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 61 نمبر آیت میں حکم دیا مباہلے کا کہ تم بھی آ جاؤ, اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ, بچوں کو بھی لے آؤ, تو نبی علیہ السلام مولا علی, حسن حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو لے کر پہنچے اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. نجران کے عیسائی بھاگے, مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ 3 فضیلتیں ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی کافی تھی. سنن ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی پھر انہوں نے ذکر کی, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. وغدیرہم والی حدیث, جس کا مولا میں, مولا سے مراد مشکل کشا نہیں, اس سے مراد ہے محبوب, آقا, اس کا آقا علی. اور اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. خصائص علی والے چیپٹر میں امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے, جتنا عرصہ مدینہ شریف رہے, حضرت علی کی گستاخی کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا, ایسا میرے باپ نے ڈانٹا تھا. وہ امام نووی کہتے ہیں جی وہ تو کہہ رہے تھے آپ مجھے علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں بھی بیان کروں. ہاں, آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ علی پہ سب نہیں کرتے؟ اڈی وڈی کہانی کرانے کی کوشش کی تھی, تو وہ حدیث نے خود حفاظت کر دی کہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ کسی اور کام کے لیے کہہ رہے تھے. یہ جو گلے پھاڑ کے مولوی, یہ 2 بھائی جو بیٹھ کے یہ سارا وہابی کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے ان کو کئی سال پہلے کہا تھا کہ تم مجھے کہتے ہو نا مبالغہ کر لو, اور تم لوگوں کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ مبالغے والی حدیث ممبر سے بیان کر سکو پوری. تمہارے ماموں بیچ میں آ جائیں گے,